الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الكونين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الدارين إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج 27 دسمبر 2024 انگریزی سال کا آخری جمعہ ہے۔ ان قریب یہ سال اختتام پذیر ہوگا اور نئے سال کا آغاز ہوگا۔ اس مناسبت سے آج کی اس نشست میں تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ شام ہوتی ہے، دن بھر محنت مزدوری کرنے والا اپنی دن بھر کی کمائی کا جائزہ لیتا ہے، میں نے کتنا کمایا، کتنا جمع کیا۔ شام ہوتی ہے، دن بھر پھیری لگانے والا
ریڑھی لگانے والا اپنی دن کی کمائی کو گنتا ہے، دیکھتا ہے میں نے آج کتنا کما لیا۔ ایک تاجر شام کو گھر آنے سے پہلے اپنے دن بھر کی کمائی کو دیکھتا ہے، آج کے دن میں نے کتنا کمایا، مجھے کتنا فائدہ ہوا۔ ادارے، کمپنیاں، مالکان، ملازمین سال ختم ہونے پر بیٹھتے ہیں اور اپنے پورے سال کی کمائی کا، آمدنی کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں ہم نے ہدف کیا طے کیا تھا اور اس میں کتنے کامیاب ہوئے، ہم نے کہاں پہنچنا تھا، کہاں پہنچ سکے، ہمیں اس سال سب سے زیادہ نفع کہاں سے حاصل ہوا، کس ملازم کے ذریعے سے ہوا۔ اداروں کے آپس کے مقابلے ہوتے ہیں، مختلف شعبوں کے ادارے اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں، پھر انہیں سال کا بہترین کام کرنے والا انعام، ایوارڈ دیا جاتا ہے، اور وہ اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اس سال ایک بہترین ادارے کی حیثیت سے اپنا کام پیش کر سکے۔ جیسے یہ دنیا میں روز ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی تاجر کی طرح اپنے سال بھر کے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا۔ میری زندگی کا ایک سال مکمل ہوا، نیا سال شروع ہونے والا ہے، میں نے کہاں پہنچنا تھا، کہاں پہنچ سکا، میرا ہدف کیا تھا، اس ہدف کو میں نے کتنا پورا کیا، میری اس سال کی اعمال کی کارکردگی کیا رہی۔ یہ فکر پیدا ہو جائے، یہ احساس ہمارے اندر زندہ ہو جائے تو ہمارے لیے ترقی کرنا آسان ہوگا۔ اگر یہ ہدف، یہ فکر، یہ احساس دل میں نہیں ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی عادت نہیں ہے، محاسبہ اگر کرتے ہیں تو دوسروں کا کرتے ہیں، اگر جائزہ لیتے ہیں تو دوسروں کی زندگی کا لیتے ہیں، اگر اچھائی اور برائی دیکھتے ہیں تو اس کے لیے دوسروں کو نشانہ بناتے ہیں۔ جب تک انسان کے اندر یہ فکر پیدا نہیں ہوگی کہ میں نے اپنی زندگی کو اچھائی کے اعتبار سے نیک اعمال کرتے ہوئے آگے بڑھانا ہے، انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جہاں 10 سال پہلے تھا آج بھی وہیں کھڑا ہے، جہاں 20 سال پہلے تھا آج بھی وہیں کھڑا ہے۔ اپنا ایک ذہن بنا لیا، مجھے تو جمعے کی نماز پڑھنی ہے۔ 10 سال پہلے بھی یہی ہو رہا تھا، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ اپنا یہ ذہن بنا لیا، میں نے تو صرف عید کی نماز پڑھنی ہے۔ تیار ہوتے ہیں، نیا لباس پہنتے ہیں، اچھی خوشبو لگاتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے، آج تو عید کا دن ہے۔ تو 10 سال پہلے بھی عید کا نمازی تھا، 10 سال کے بعد بھی عید کا نمازی ہے۔ ایک ذہن بنا لیا، میں نے تو 3 نمازیں پڑھنی ہیں، سالوں سے 3 نمازیں چل رہی ہیں۔ سے پوچھا جائے کہ آپ تو شروع میں 3 نمازوں پہ تھے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے، 4 کی طرف جاتا ہے، 5 کی طرف جاتا ہے، نوافل کی طرف جاتا ہے، تو یقیناً آپ نے ایسا کیا ہوگا۔ تو جواب ملے گا ہمارے لیے 3 کافی ہیں۔ سال ختم ہونے والا ہے، نیا سال شروع ہونے والا ہے، ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا یہ سال اعمال کے اعتبار سے کیسے رہا۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، سال شروع ہوگا،
31 دسمبر کی رات پوری دنیا میں نیو ایئر نائٹ کے نام سے منائی جاتی ہے۔ شراب کا دور چلتا ہے، ہوٹل پہلے سے مکمل بک ہوتے ہیں، اسلامی دنیا، عرب ممالک اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ نیو ایئر نائٹ منانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ ہمارا 1 سال پورا ہو گیا، اب نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ نئے سال کے شروع ہونے کے آغاز پر جس طرح اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، تو اب آپ بتائیے جب ایک مسلمان کا نئے سال شروع کرنے کا انداز یہ ہوگا تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا؟ جس کی نئے سال کی ابتدا نافرمانی کے ساتھ ہو رہی ہے، جس کے نئے سال کا آغاز اللہ کے حکموں کو توڑنے کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ کس بات کا مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے؟ اور وہ کون سے اسلام کی بات کرتا ہے کہ اپنے سال کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے کر رہا ہے؟ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، فرمایا ایک وقت آنے سے پہلے پہلے اپنا محاسبہ دنیا میں کر لو، آخرت کے سخت حساب و کتاب سے بچت ہو جائے گی۔ خوشی اس بات کی منا رہا ہے، سال پورا ہوا، یہ تو خوش ہونے کی بات نہیں، یہ تو پریشان ہونے کی بات ہے۔ میری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا۔ کوئی نیو ایئر نائٹ کے نام پر سال مناتا ہے اور کوئی برتھ ڈے کے نام پر سالگرہ مناتا ہے اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا 1 سال پورا ہوا، تو اس پہ خوش ہونے کے بجائے پریشان ہونا چاہیے تھا کہ میری زندگی کا 1 سال میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس پر پریشان ہونا چاہیے میں جو خوشی منا رہا ہوں، میں اپنی موت سے 1 سال اور قریب ہو گیا، میری قبر کی منزل 1 سال اور قریب آ گئی، میرے حساب و کتاب کا معاملہ اور مجھ سے قریب آ گیا۔ اس پر پریشان ہونے کے بجائے، اس پر خوش ہونے کے بجائے، اس پر فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ میں مسلمان ہوں، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ایک دن آنے والا ہے جس کو قرآن نے یوم الحسرہ کے نام سے بتایا، افسوس اور ندامت اور شرمندگی کا دن ہوگا۔ انسان اربوں کی تعداد میں کھڑے ہوں گے اور افسوس کر رہے ہوں گے، کاش جو دنیا میں ہم نے ان بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع کیا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم اپنے ان قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھاتے اور آج اس افسوس کے دن افسوس سے بچ جاتے۔ یوم الخسران، ایک خسارے کا دن آنے والا ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، وہ بڑا خسارے کا دن ہوگا۔ الا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، وہاں ماں باپ اور اولاد میں جدائی آ جائے گی، وہاں بہن بھائیوں میں جدائی آ جائے گی، وہاں دوست یاروں کو الگ الگ کر لیا جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور انسان یہ تمنا کرے گا کسی اور کو نجات ملتی ہے یا نہیں ملتی، مجھے نجات مل جائے۔ یہ آج سالگرہ منا رہا ہے، یہ آج نئے سال کے شروع ہونے پہ یہ رات میں اللہ کی نافرمانی کرنے والا جب اس دن کا منظر اس کے سامنے آئے گا، پھر اسے افسوس ہوگا، پھر یہ خسارے میں جائے گا، پھر یہ نقصان کر بیٹھے گا جس کی تلافی بھی ممکن نہیں ہوگی۔ ووضع الکتاب، کتاب سامنے ہوگی، اس کتاب میں ایک ایک صفحہ لکھا ہوا ہوگا، اس کے اندر ساری زندگی کا ریکارڈ موجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک، اے میرے بندے تو پڑھ لے، یہ تیری جوانی کا زمانہ ہے، تو کڑیل جوان بنا اور تو بھاگ رہا ہے، تو دوڑ رہا ہے، تھکاوٹ بھی نہیں ہو رہی، رات میں بھی کام کر رہا ہے، دن میں بھی کام کر رہا ہے،
اپنی خواہشات کو بھی پورا کر رہا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، تیری جوانی کی ایک ایک رات یہاں محفوظ ہے۔ یہ تو نے کمرہ بند کیا، تو نے کنڈی لگائی، تو نے اپنا موبائل جیب سے نکالا اور کالی سکرین پر رنگین مناظر تیرے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ تیرا خیال یہ تھا مجھے تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اس کا تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، میں اپنے گھر میں اپنی مرضی سے اپنی چیز استعمال کر رہا ہوں، اور تو غافل ہو گیا۔ ایک رب 7 آسمانوں سے تجھے دیکھ رہا تھا۔ ان ربک لبالمرصاد، اس نے فرشتوں کو حکم دیا اس جوانی کی یہ رات محفوظ کر لو۔ وہ سارے مناظر محفوظ ہوئے۔ ووضع الکتاب، اب یہ کتاب میں تیرے سامنے ہے، اب تو دیکھ لے ہم تیرے ساتھ کیا کریں۔ نیا سال شروع ہونے پہ رات منانے والے اور خوشی کے لیے تفریح کے لیے جانے والے اور وہاں جا کر اللہ کی نافرمانی کرنے والے بہت نقصان میں ہیں، بڑے گھاٹے میں ہیں، اپنی زندگی کی قیمتی پونجی کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس مال و دولت سے زیادہ قیمتی چیز وہ ہمارا وقت ہے۔ پیسہ کمایا جا سکتا ہے، انسان پیسے کو دوبارہ جمع کر سکتا ہے، کاروبار میں نقصان ہوا آئندہ سال اس کی تلافی ممکن ہے، مگر یہ جو ہمارا وقت ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ اس کی قدر و قیمت اگر پوچھنا چاہتے ہیں اس آدمی سے جا کر پوچھیں جو آئی سی یو میں ایک بستر پر لیٹا ہوا ہے اور مشینیں اس کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور اس پر گھنٹیاں بجنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اس سے پوچھو یہ زندگی کیا چیز ہے، یہ جسم میں آنے والا سانس کتنا قیمتی ہے، یہ زبان جو صحیح کام کر رہی ہے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ ٹانگوں میں اللہ تعالیٰ نے جو جان رکھی ہے، اس جان سے اور اس جسم سے اور اس طاقت سے انسان کتنی بڑی کمائی کر سکتا ہے، یہ اس بندے سے جا کر پوچھ لیا جائے تو انسان کو پتہ چل جائے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، ہمیں فرمایا گیا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، وہ محاسبے کا وقت آنے سے پہلے تم اپنا محاسبہ کر لو، اپنا جائزہ لے لو، دوسرے کا جائزہ نہیں، اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے۔ ہم سب کا اللہ رب العزت کی ذات عالی پر ایمان ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے اس 2024 کے عرصے میں میرے ایمان میں کتنا اضافہ ہوا ہے، میرے ایمان میں کتنی تقویت آئی ہے، میرا ایمان کتنا مضبوط ہوا ہے، میرے ایمان نے مجھے کتنا گناہوں سے روکا ہے، میرے ایمان نے مجھے نیکی کے لیے کتنا آمادہ کیا ہے۔ اس جسم کی صحت کا ہم کتنا خیال کرتے ہیں، صبح پارک میں بھی جا رہے ہیں، کھانے پینے کا بھی ایک نظام بنا رکھا ہے، اپنی غذا کا بھی پورا خیال ہے، آرام کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جسم تو عنقریب فنا ہونے والا ہے، یہ جو ایمان ہے اس ایمان کو بنانے کے لیے ہم نے کیا محنت کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات عالی پر ہمارا جو ایمان ہے اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ سال گزر گیا، سال شروع ہو جائے گا، سالوں گزر گئے، سالوں گزر جائیں گے، ہمارا ایمان کہاں کھڑا ہے؟ الایمان ما وقر فی القلب، ایمان اس کو کہتے ہیں جو دل میں اپنی جڑیں مضبوط کر لے، وصدقہ العمل، اور دیکھنے والا دیکھ کر بتائے یہ ایمان والا ہے۔ اس کے سامنے رشوت آ رہی ہے، اس کے سامنے حرام مال آ رہا ہے، اندر سے ایمان اسے مجبور کرے گا یہ حرام ہے، یہ پیسہ نہیں جہنم کی آگ ہے۔ سامنے مال آ رہا ہے، 2 نمبر ہے، ناجائز ہے، میرے لیے لینا حلال نہیں ہے، ایمان اندر سے آواز دے گا، اندر کا ضمیر انسان کو جگائے گا اور سمجھائے گا آج یہ مال لے لو گے قبر میں کیا بنے گا، آج اس مال سے تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لو گے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کون بچائے گا؟ ایمان بنانا، ایمان کو مضبوط کرنا، ایمان کے اندر ترقی لانا، میرے محترم دوستو عزیزو، یہ ہماری بنیاد ہے۔ ہماری ساری زندگی
ہماری ساری ایمانی زندگی، ہماری دینی زندگی، اس کی بنیاد ہمارا ایمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا اللہ جب آپ نے فرما دیا اے ایمان والو تو ہم تو پہلے سے ایمان والے ہیں، ہمیں ایمان لانے کی دعوت آپ کس لیے دے رہے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ایمان ہم چاہتے ہیں وہ ایمان لے آؤ۔ قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتی آئے، آ کر نعرہ لگانے لگے ہم تو ایمان والے ہیں، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان کے ساتھ جڑ گئے۔ قل لم تؤمنوا، اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا ان دیہاتیوں سے کہیے تم کوئی ایمان نہیں لائے، تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، تمہیں ایمان کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، یہ تم زبانی دعویٰ کر رہے ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہوتا تو تم یہ دعویٰ ہی نہ کرتے، تمہارے پاس تو چند ظاہری چیزیں ہیں، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بس یہ کہہ دو کہ بھئی ہم اسلام کی چند ظاہری چیزوں کے ساتھ جڑ گئے۔ ایمان والے ہوتے تو اگر تمہارا مومن بھائی مغرب میں پریشان ہے تو تمہیں اس کی پریشانی محسوس ہوتی، اگر تم ایمان والے ہوتے تمہارا بھائی مشرق میں پریشان ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، تمہارا ایمان تمہیں اس ظلم کا احساس دلاتا کہ یہ تمہارا ایمان والا بھائی ہے۔ تم کیسے ایمان والے ہو؟ تمہارے سامنے 2024 گزر گیا اور فلسطین جیسی بابرکت سرزمین میں معصوم بچوں اور بچیوں کو، نو مولود بچوں اور بچیوں کو ظلم اور بارود سے تشدد کے ذریعے ان کو شہید کیا گیا، معصوم اور بے گناہ عورتوں پر بارود برسایا گیا، اور تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تمہارا ذرار بھی اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے، تمہارے شاہین میں بھی کوئی حرارت نہیں آ رہی، اور تمہارا غوری بھی حرکت میں نہیں آ رہا، تم کون سے ایمان والے ہو؟ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا، تمہیں یہ دعویٰ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہوتا تو یہ غیرت ایمانی تمہیں جگاتی کہ مغرب میں رہنے والا مسلمان پریشان ہے، وہ ایمان والا میرا بھائی ہے، میں اس کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ تمہیں تو باطل نے آپس میں لڑا دیا، تمہیں تو باطل نے نفرتوں میں ڈال دیا، تمہارے تو یہ ہتھیار اس باطل کو نشانہ بنانے کے بجائے کسی اور جگہ استعمال ہو رہے ہیں۔ تم کیسے ایمان والے ہو؟ ایمان اگر ہوگا تو پھر یہ ایمان اپنا رنگ دکھائے گا، ایمان ہوگا تو اس ایمان کی زندگی میں بہاریں نظر آئیں گی، ایمان ہوگا آواز آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر، لیپ ٹاپ بند ہو جائے گا، دفتر والے اپنا کام سمیٹنا شروع کر دیں گے، دروازے بند ہونا شروع ہو گئے، کمروں سے لوگ نکلے آ رہے ہیں، ارے بھائی کیا ہوا کیا ہوا؟ ایمان والے ہیں، ایمان کی حرارت دل میں موجود ہے، سن نہیں رہے، آواز آ رہی ہے، یہ ایمان والے ہیں۔ دفتر بند ہو گئے، اسکول بند ہو گئے، ہوائی جہاز اڈے پہ مسلمان جوق در جوق نماز ادا کرنے کے لیے نظر آ رہے ہیں، ڈاکٹر بھی نماز ادا کر رہے ہیں، پائلٹ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تاجروں نے اپنے بازاروں کو تالے لگا دیے، ارے کیا ہو گیا؟ ایمان والے ہیں، سن نہیں رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس تجارت میں تو روزی نہیں، روزی تو رزاق نے دینی ہے، ہم تو اس کے حکم پر جا رہے ہیں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان کی بہار۔ جب یہ ایمان ہوگا پھر یہ نظر آئے گا، یہ ایمان والا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمدرد اور خیرخواہ بنا ہوا ہے، یہ ان کے فائدے کے لیے سوچتا ہے، یہ ان کی بھلائی سوچتا ہے، یہ ان کے کام آتا ہے، ان کے کام پورا کرنے کے بعد اسے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام آ گیا۔ یہ کسی کے پیچھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا، یہ چھوٹوں کی بڑوں تک شکایتیں نہیں پہنچاتا، یہ ایک دوسرے کی خامیاں نہیں ڈھونڈتا، یہ ایک دوسرے کو تلاش میں توہ میں نہیں رہتا، ارے اس کا کاروبار اتنا آگے چلا گیا، یہ سواری کہاں سے اس کے پاس آ گئی، ارے یہ اس نے اپنا کاروبار کیسے بنا لیا، یہ تو ہمارے محلے میں رہتا تھا وہاں کیسے چلا گیا۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ ایمان والا ہے۔
اپنے ایمان والے بھائیوں کو ایمان کی نگاہ سے دیکھتا ہے، انہیں ملنے والی خوشی پر خوش ہوتا ہے، انہیں ملنے والی عزت پر ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، یہ ایمان کی رونق ہے جو زندگی میں نظر آئے گی۔ اور یاد رکھنا چاہیے یہ ایمان اگر کمزور رہا اور انسان کسی غلط راستے پہ چلتا رہا، معراج کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک منظر دیکھا، کچھ لوگ ہیں ان کے تانبے کے ناخن ہیں اور وہ اپنے چہروں کو چھیل رہے ہیں، اپنے چہروں کو زخمی کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیسی سزا مل رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، جو دنیا میں دوسروں کی عزتیں اچھالا کرتے تھے۔ آسان ہے، بہت اچھا لگتا ہے، کسی کی کوئی بات ہاتھ آ جائے، ریکارڈنگ لگا رکھی ہے، کیمرے لگا رکھے ہیں، خفیہ طریقے سے دوسروں کی زندگی کو محفوظ کیا جا رہا ہے، پھر اسے اچھالا جاتا ہے۔ کتنی لذت ملے گی، کیا فائدہ ہوگا، کتنا بدنام کریں گے، کس کی عزت سے کھیلیں گے، یہاں جب پہنچیں گے تو کیا بنے گا؟ ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے۔ غیبت ہے، بدگمانی ہے، چغل خوری ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، اس کی نوکری ختم ہو جائے، اس کو یہاں سے نکال دیں، اس کو کمپنی کے مالکان کی نظر میں گرا دیں، ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ جو دوسروں کے لیے گڑھے کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں جا کے گرتا ہے، جو دوسروں کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے وہ اپنی زندگی کو مشکل میں ڈالتا ہے۔ ہم کیوں ایسا کریں؟ ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارا تو ایمان مضبوط ہے، ہم تو دوسروں کے لیے بھائیوں کی طرح جینے والے ہیں۔ کوئی پریشان ہے، ہم اس کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ کسی کو خوشی مل رہی ہے، ہم اس کی خوشی میں اس کے خوشی کے حصہ دار بنیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو نوازیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزتیں دے۔ یہ تو ایمان والا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی یہ زندگی ہے۔ آنے والا سال ان قریب شروع ہوگا، ہم اپنے لیے آنے والے سال میں یہ طے کریں، اس سال میری کوئی نماز چھوٹی ہے، میں نے اس نماز کی قضا کرنی ہے۔ گزشتہ رمضان کے روزے چھوٹے ہیں، میں نے ان روزوں کی قضا کرنی ہے۔ سردی کا موسم، دن چھوٹے ہیں، روزہ رکھنا آسان ہے، میرے 10 روزے چھوٹ گئے، میں قضا کر لوں گا۔ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، آدمی اپنی زکوٰۃ کو جمع کرے، بھئی میری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، میں ادا کروں گا۔ میں نے کسی کا حق دینا ہے اور میں اتنے سالوں سے دبا کے بیٹھا ہوں، اب نیا سال شروع ہونے والا ہے، جیسے میں اپنے باقی معاملات کو صاف کرتا ہوں، بھئی میں اسی طرح حق بھی ادا کروں گا۔ مجھ پر حج فرض ہوا ہے، 10 سال ہو گئے، آج یہ حج اتنا مہنگا ہو گیا، میں مزید تاخیر کروں گا، یہ مزید مہنگا ہوتا چلا جائے گا۔ ہمت کوشش کر کے انتظام کروں اور یہ فریضہ اپنے ذمے سے ادا کروں، اس کی سبق دوشی کروں اور اس ذمہ داری کو پورا کروں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، اپنے آنے والے سال کے لیے اپنے اعمال کے اعتبار سے فکر مند ہونا، اپنا ایک ہدف مقرر کرنا، ترقی کرنا، آگے بڑھنا، ایمان کو بنانا، یہ ہم سب کی ضرورت بھی ہے اور ہم سب کے لیے ضروری بھی ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری دنیا کی رونقیں ہیں اور آخرت کی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔